علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا۔ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، دونوں لکھے پڑھے اچھی فیملی کے بچے تھے، دونوں بیٹھ تھے اور دونوں ایک نیک بھی تھے۔ کہنے لگے جی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں ملتی، ہم آپس میں ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں۔ کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہمارے آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی، تو کیوں ہم اپنی زندگی برباد کریں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا کیونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے ان سے دراصل چند منٹ بات کی۔ دراصل ان دنوں ان کے کام اور کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ خاوند کے 1-2 معاملات پھنس گئے تھے، کچھ ادائیگیاں رک گئی تھی اور وہ بہت ٹینشن میں تھی۔ اس لیے جب دفتر سے گھر آتا تو بہت سنجیدہ ہوتا تھا۔ بیوی کھانا پکا کے 2 گھنٹے سے بھوکی بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا، میں مل کر کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی کہ اتنا سیریس تو نتیجہ یہ نکالتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں ہوں، اور جب وہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں تو اسے غصہ آتا کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی، نیک بھی تھی، تعلیم یافتہ بھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی اور اس کی بس کزن بھی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ یہ خاوند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا۔ چنانچہ بیوی پیچھے ہٹ جاتی، خاوند ویسے سیریس ہوتا اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ خوب بحث مباحثہ ہونے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں اور میں آپ لوگوں کو ایک کام ذمہ لگاتا ہوں، آپ نے وہ کام کرنے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد آپ سوچنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے خاوند کو کہا جب آپ نے گھر آنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرو۔ تم نے اس سنت کو چھوڑا تو اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹ گئیں۔ جب آپ آیا کرو تو بزنس کی پریشانیاں دفتر میں چھوڑ کر آیا کرو۔ بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا ہے، جب آؤ تو وہ بیچاری 2 گھنٹے سے انتظار میں ہے۔ چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، انسان کے محبت سے حساب چھلک رہا ہو، تو ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہو، تو اس سنت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا جی میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کو کہا اب آپ نے بھی ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاوند آئے تو آپ ہمیشہ دروازے پر خاوند کا استقبال کرنا ہے۔ یہاں نہیں ہے بیٹا، تو آپ ہمیشہ دروازے پر خاوند کا استقبال کرنا ہے اور خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بیوی کو کہا کہ اب آپ بھی ایک عمل کرنا ہے، جب خاوند آئے تو آپ ہمیشہ دروازے پر خاوند کا استقبال کرنا ہے، خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات وہی ہے جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی۔ اب اس صورت حال میں خاوند کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور اسے گنتی سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی نہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے، اور جب گھر میں آئیں گے تو آپ اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ کر بوسہ لیں گے۔ اب یہ لفظ سن کر خاوند بڑا حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس بوسے پر ملنا ہے۔ خیر جب میں نے اسے زور دے کر یہ بات کی تو اس نے دل کے ساتھ کہہ دیا کہ بہت اچھا۔ میں نے اس کو ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب تم نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی اور ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا جی نہیں جی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ 3 مہینے کے بعد دونوں نے ہنستے مسکراتے فون کیا، کہنے لگے ہمیں تو یوں لگا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے ہنی مون کی طرح گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خاوند گھر کے بعد دونوں نے ہنستے مسکراتے فون کیا، کہنے لگے ہمیں تو یوں لگا کہ ہم نے یہ 3 مہینے ہنی مون کی طرح گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خاوند گھر مسکراتا ہوا آتا تھا تو بیوی کو بوسہ لیتا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھی، بحث و تکرار ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کو زندہ کریں۔ ہو سکتا ہے ایک سنت کو زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کا بھی ماحول کو اچھا کر دے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اس کے میاں بیوی میں میل محبت بن جائے اور وہ سنتوں کو زندہ کرنے لگے اور یہ بات آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ کہانی سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔